السلام علیکم۔ مزے کے واقعات اور معلومات کے لیے لال ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک دوست نے اپنا دلچسپ واقعہ سنایا کہ اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت کیسے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند دنوں سے کوئی روزانہ فجر کے وقت میرے دروازے پر کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا تو اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہوگا۔ میں روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ کچرا پھینکنے والے کو پکڑنے کی نیت سے میں نے اہلیہ سے فجر میں جگانے کا کہا تو اہلیہ حیران کہ یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر، انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت جگا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور فٹافٹ 2 رکعت سنت پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر، میں غصہ برداشت کر کے بقیہ 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھنے کے دوران کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگیں، ماشاء اللہ، آپ اب فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو مسجد میں با جماعت نماز پڑھ لیا کیجیے۔ اہلیہ کی بات دل کو لگی۔ 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ پھر میں یہ سوچ کر نماز پڑھنے چلا گیا کہ واپسی پر دروازے پر ضرور کچرا ملے گا، مگر جب نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے با جماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا کہ کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب ہی کچرا نہیں پھینک رہا۔ اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ یہ سن کر اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود ہی آنکھ کھل گئی۔ جلدی سے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ وقت دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا، لیکن جماعت نکل چکی تھی اور دروازے پر کچرا بھی موجود تھا۔ پھر اگلے دن سے میں مسلسل فجر کی نماز با جماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ کچرا پھینکنے والا تو پکڑ میں نہیں آیا، مگر میری فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب میں باقاعدگی سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جاتا ہوں اور اس دوران کبھی بھی دروازے پر کچرا دکھائی نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچرا پھینکنے والا بھی یہی چاہتا تھا کہ میں فجر کی نماز با جماعت ادا کروں، مگر دل ہی دل میں اس پر غصہ بھی تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک رات کھانے کے دوران اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا تو میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا مسکراتے ہوئے بولا، ابو آپ اسے برا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے، جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز با جماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور میں سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا، ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجیے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ اہلیہ کی یہ بات سن کر میں بھی مسکرا دیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میری اہلیہ نے یہ سب اس لیے کیا کہ میں با جماعت نماز پڑھوں، کیونکہ وہ مجھے کئی مہینوں سے فجر کے لیے جگاتی تھیں مگر میں نہیں جاگتا تھا۔ اس سے میری نماز بھی قضا ہو جاتی تھی اور میرے گناہوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سبق سب بیویوں کے لیے ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ خود بھی تربیت یافتہ ہوں۔